السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان آپ کے پروگرام اپڈیٹ ود جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، مارچ عمران خان بمقابلہ حکومت، یہ صورتحال ہے، اور آج جو چیزیں نظر آئی ہیں جو ہم اس اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے بات کر سکیں گے کہ یہ جو جنگ تھی یہ ایک ٹکراؤ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ پاکستان کو کچلنے کی کوئی کوشش ہے، کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ امن و امان قائم رکھے اور وہ کوئی فکر کرے۔ اقتدار اقتدار اقتدار، عمران خان ہو یا قومیتی اتحاد کے 12 کپتان، حکومت نے خوب آنکھ مچھلی کھیلی عمران خان کے لوگوں کے ساتھ اور ان کو گرایا، ان کو پکڑا، زخمی بھی ہوئے، اور جو ہے یہ امن و امان کے نام پر سب کچھ ہوتا رہا، گرفتاریاں ہوئیں، اور جگہ جگہ سندھ میں خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ اب اس سے ملا کیا؟ اس جو دو ہاتھیوں کی جنگ میں کیا ملا؟ آخر میں کیا ہوا؟ پھر وہی تاثر کہ کسی نے آ کے بیچ بچاؤ کرا دیا اور دور کرا دیا۔ یہ لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں، اس کی قوت توڑ دیں، اور ایک کہتا تھا کہ 1.5 سال تک اقتدار میں رہوں گا، ایک کہتا تھا کہ مجھے آج جو ہے الیکشن چاہیے، میں اقتدار میں آؤں گا۔ اقتدار اقتدار اقتدار، جیسے ہم نے پہلے کہا۔ اب صورتحال جو ہوئی بعد میں ہوئی کہ گرفتاریاں تو آپ نے دیکھی ہوں گی، ٹی وی پہ چینل پہ چل رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئی، زخمی بھی ہوئی، پتھراؤ بھی ہوا، اور بڑے عجیب عجیب تماشے ہوئے، کس کی کوئی ثانی نہیں۔ حکومت نے وہی کچھ کیا جو عمران خان پہ الزامات رہے اور عمران خان کرتے رہے ہیں۔ اب ان پہ جو لوگ لگا رہے ہیں الزامات تو وہ الزام خان ہو گئے، یا تو الزام لگاتے ہیں یا ان پہ الزام لگتے ہیں۔ اب رہی باقی یہ بات کہ حاصل کیا ہوا، اس سارے گیم کا حاصل کیا ہوا؟ عمران خان پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے دھرنے کا اور مارچ کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اعلان کر دیا باقاعدہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ یو ٹرن جو ان کے بارے میں ہے کہ وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، خدا خیر کرے، اور حکومت نے بھی تعاون کیا کہ ان کو 2 باغ ایسے بڑی جگہ دینے کا فیصلہ کر لیا کہ وہاں وہ جلسہ کریں۔ اور لیکن حکومت سے بھی یہ ہے کہ پتہ نہیں کو کس نام سے کون سا واقعہ ہو جائے اور چڑھ دوڑے اور خون خراب ہو جائے، کیونکہ یقین سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ اب اس ساری جنگ میں جو تباہی ہوئی ہے، قوم 2 حصوں میں بٹ گئی ہے، دو جو ہے ایک ہی ملک کے 2 شہری ایک دوسرے کی جان کے دشمن نظر آتے ہیں۔ سیاست ہوتی ہے، سیاست کا مطلب ہے ملک کی بہبود اور ریاست کی خیر خواہی کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں ہر ایک کوئی جو ہے وہ اپنی چلا رہا ہے، اور اب اس سے تقسیم میڈیا ہوا، کتنے دیکھیں تقسیم در تقسیم کا عمل کتنا ہوا۔ میڈیا تقسیم ہو گیا، ایک کہتے ہیں کہ سما گروپ کے ساتھ ہے، ایک کہتے ہیں کہ وہ ARY کیمپ میں ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب سی چیز ہے۔ میڈیا تو وہ بیک بون ہوتی ہے، وہ تقسیم اگر ہو جائے تو پھر پورا دھڑ گر جاتا ہے۔ یہ بھی ہم نے تماشا دیکھا، اور یہ تماشا بہرحال ہمیں جاری اور ساری نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے کیمپ میں بھی کچھ ایسی قوتیں ہیں، کالی بھیڑیں ہیں، جو یہ وہ فیصلہ کن صورتحال نہیں رکھنا چاہتی ہیں، ڈاواں ڈول صورتحال رکھنا چاہتی ہے، اور وہ کوئی قربانی بھی نہیں کوئی دینا چاہتی ہے، آگے بھی نہیں بڑھنا چاہتی ہے، اور پھر جوش و خروش کی باتیں کر کے عمران خان کو آگے لگا رکھا ہے، اور عمران خان بھی جو لیڈر کے طور پہ آگے ہیں۔ آگے کا منظر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ اب یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے جو ٹیکنوکریٹس ہیں، جن کا جو کام ہے، جو ماہر ہیں اپنے اپنے شعبوں کے، ان کی ایک حکومت بنا دی جائے۔ کیوں بنا دی جائے؟ سیاسی جماعتیں ختم کر دی جائیں۔ اگر ٹیکنوکریٹ کی حکومتیں بنانی ہے تو پھر IMF کا تو کام بہت آسان ہو جائے گا، ان سے وہ مذاکرات کریں گے، ٹیکنیکلٹی پر تو وہ باتیں ہوں گی، اور پھر جو ہے پھر ایک سیلاب آ جائے گا۔ جو آج تک ہے کہ $200 پہنچ چکا ہے، اس سے آگے بھی جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی انٹروین نہیں ہے، انٹروین کرنے کا حق بھی لے لیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے۔ اب یہ بھی تماشا ہے، اور یہ یہاں بڑی سی عجیب سی بات ہے کہ ایک نیا پروپیگنڈا نظر آ رہا ہے، ایک نئی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اب تو یہ عام کیا جا رہا ہے، باقاعدہ عام کیا جا رہا ہے کہ فوج میں سپلٹ آ گئی ہے،
فوج کہیں تقسیم ہو رہی ہے، جنرلز تقسیم ہیں، کچھ جنرل ادھر کے ہیں، کچھ اس کو پسند کر رہے ہیں، کچھ اس کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں، کچھ جو اس کو منزل پہ پہنچانا چاہتے ہیں، اقتدار دینا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی ہو گیا تو اس پھر ملک کی بیک بون پر جو ہے آپ نے حملہ کیا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ فوج نے تو کہہ دیا کہ اگر وہ جو ہے وہ غیر جانبدار ہے، اب جو ہے وہ اس میں عمل دخل اس کا سیاست میں نہیں ہے، تو اس کو ماننے میں زیادہ بہتری ہے۔ لیکن اب آپ شکوک و شبہات کریں گے اور ہر بات جیسے آج ہے، آج ریورسل ہوا ہے، پیچھے ہٹے ہیں عمران خان ایک لحاظ سے، اب وہ عوام کے مفاد میں وہ جلسہ کریں گے، اب وہ مارچ نہیں کریں گے۔ عوام کا مفاد تو کل بھی تھا، عوام کا مفاد تو پرسوں بھی تھا، آج کیا ہو گیا کہ عوام کے مفاد کے تحت آپ پیچھے ہٹے ہیں؟ اور ہم حکومت کو دیکھیں تو حکومت بھی خوب طرفہ تماشا رچائے ہوئے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم ان کا غرور توڑیں گے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں مسمار کر دیں، ہماری حکومت کو ٹاپل کر دیں، اس لیے وہ اس کے غرور توڑنے کے لیے اور وہ اس کے تکبر کو پر حاوی ہونے کے لیے جنگ ہو رہی ہے، اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایک عام آدمی گھر سے نکلتا ہے، جگہ جگہ ٹریفک بند ہے، اور جو ہے پاکٹس بن گئے ہیں احتجاج کے، اور اس سے بچ کے نہیں نکلتا۔ کراچی اتنی دور ہے، اسلام آباد ہے، لاہور میں، پنجاب میں صورتحال بہت خراب نظر آئی ہے، بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کراچی سے بھی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور جگہ جگہ وہ بند پڑے ہیں۔ لیکن اب اعلان کر دیا گیا تو ہم نے دھرنا یا جو لانگ مارچ تھا اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ کون یقین کرے ہے خدا، یہ جو صورتحال ہے اس میں یقین تو سب سے زیادہ تو یقین کو جو ہے نقصان پہنچا ہے، ٹرسٹ بریچ ہوا ہے، ٹرسٹ ٹوٹا ہے، اعتبار ٹوٹا ہے، سیاسی جماعتوں سے اعتبار ٹوٹا ہے۔ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل درآمد ہوگا بھی، امن و خیر خواہی کے لیے ہوگا بھی۔ اب یہ اگر چلیں یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں یا یہ جو ہے انہوں نے آسانی دے دی ہے، اب کیا یہ مذاکرات کر سکیں گے؟ اس سے پہلے مذاکرات ہونے چاہیے تھے ان کے۔ کیا یہ آپس میں، کیا یہ ہندوستان کے کوئی یہ لوگ ہیں کہ جن سے ایک دوسرے سے بات نہیں ہو سکتی تھی؟ آپ نے 12 کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا ہے، تو آپ ادھر اس سے بات کرنے کے لیے آپ کو کیا حرج ہے کہ عمران خان کی پارٹی سے آپ بات کریں؟ اس کے کہیں نہ کہیں سینٹیمنٹس کے لوگ تو ہے نا، اس کے سینٹیمنٹ میں لوگ ہیں، اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، کہیں نہ کہیں مل کے بیٹھنا چاہیے اور حل نکالنا چاہیے، حل قوم کے لیے، حل ریاست کے لیے، اس کے استحکام کے لیے۔ اور جو چیزیں بیچ سے سپلٹ پھٹ رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، بکھر رہی ہیں، انتشار پھیل رہا ہے، اس کو کہیں آپ جوڑنے کے لیے، ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے، ریکنسائل کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ایک طرفہ تماشا ہوگا، آزادی کا ڈرامہ۔ بھائی ایک ملک آزاد ہے، آپ آزاد کس چیز کی آزادی چاہ رہے ہیں؟ آپ اس سے چاہ رہے ہیں کہ امریکہ نے حملہ کر دیا؟ امریکہ کے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہر ایک کے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی پارٹی میں، عمران خان کی پارٹی میں امریکی حمایتی نہیں جڑے ہوئے، وہاں سے تو ان کے ڈیول نیشنلٹی ہے، ان پر بھی الزام۔ اب اگر آپ ادھر دیکھیں تو ادھر ان کے محبت کرنے والے نہیں ہیں، تو کون سی بغاوت ہوئی اور کون سی آزادی کے لیے؟ یہ تو ہم آپ سے بات ہی نہیں کر رہے، آپ کہاں سمجھتے ہیں، کہاں سنتے ہیں؟ اے سیاسی جماعتوں کے لیڈروں، تم اگر عوام کی آواز سنو، اس کے جذبات دیکھو، تو تم سے بات بھی کی جائے۔ ہماری تو ترجمانی یہ ہے کہ ہم عوام کی بات کریں، اور اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہماری بات سنیں تو یہ پاکستان ہے، اس کی سیاسی جماعتیں آئین کے دائرے میں ہیں، یہ ساری جماعتیں رجسٹرڈ ہیں، اور کوئی نہ کوئی ان کا کوئی کردار ہے۔ کردار میں صرف ایک فرق ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اس میں جو ہے ذہن استعمال ہونے چاہیے، نیت، اچھی نیت، خلوص و نیت سے یہ فیصلے ہونے چاہیے۔ مقدم کیا ہونے چاہیے؟ ریاست پاکستان مقدم ہونی چاہیے، آئین پاکستان مقدم ہونا چاہیے۔ کہاں رہ گیا؟ اگر یہی سلسلہ جاری رہے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ جو چیزیں مسخ ہو رہی ہیں اور آپ اپنی ڈھاک بٹھا رہے ہیں، اور جب پاکستان جو ہے مسخ ہو رہا ہے، اس کا ہارٹ ہو رہا ہے، اس کا چہرہ زخمی ہو رہا ہے، خدا را اس کی پرواہ کر لیں، خدا را اس کے لیے بھی کچھ کر لیں۔ تھوڑا سا اچھا یہ لگا کہ یہ ایک جلسہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اور یہ جو اتنے سارے کنٹینر لگا دیے، یہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے، یہ بھی اس کو اتاریں گے، یہ بھی واپس چلے جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر کہیں مذاکرات کرنے ہی پڑیں گے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو کوئی وسل بج جائے گی، کوئی جو ہے میدان میں اترنے والوں کو کنارے لگا دے گا اور پھر کہے گا کہ اب بات کرو۔ اب کیا بات کرنی ہے؟
تب بھی آپ کو مذاکرات ہی کرنی ہے، اس سے پہلے کہ آپ کی مداخلت ہو، آپ کے پھر ہاتھ باندھ دیے جائیں، پھر آپ کی جو ہے نا آپ کو ایکٹ پلے کرنے کے لیے دے دیا جائے۔ آزادی کے ساتھ اگر آپ کو ملی ہے آزادی، اس بات کی آزادی کہ آپ کو نیوٹرلٹی کہیں سے ملی ہے، تو آپ بھی جو ہے اجتماعی کوششوں سے ایک دوسرے سے جڑے اور سیاسی تدبر کے ساتھ ملک کے استحکام کے لیے بہت پرامن طریقے سے جو بھی کریں، ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، سیاسی حقوق حاصل کرنے کے لیے، آئینی حقوق حاصل کرنے کے لیے ضرور کریں، لیکن دائرے میں رہے، دائرے سے باہر نہ ہو۔ اب سارے لوگ دائرے سے باہر ہو رہے ہیں سیاسی، اور ملک کی تقسیم کب سے ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے تحریکیں چلی ہیں، کتنا نقصان ہوا، اور وہ بھی آج جاری و ساری ہے۔ خدا خیر کرے، اچھی طالب دعا بھی ہیں اور جو ہے دعا گو بھی ہیں کہ اس پاکستان کا بھلا ہو، اور اس کی سوچ اور اس کی اولین ترجیح پاکستان ہونا چاہیے۔ بہت سارے آپ ترانے بھی پڑھتے ہیں، پرچم بھی لہراتے ہیں، یوم پاکستان بھی مناتے ہیں، بڑے جذباتی صورتحال میں رہتے ہیں، پاکستان کے لیے جان دینا بھی چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے تدبر بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، عقل و دانش سے بھی کام لینا چاہتے ہیں۔ بس یہی پیغام ہے ہمارا کہ عقل و دانش سے، سمجھ سے کام لیں، امن و امان اور اس کی خیر چاہیں۔ بہت برے حالات ہیں، بہت زخمی ہے ہمارا ملک، خدا خیر کرے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان جہانگیر سعید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔